أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تعطينا بالملائكة إن كنت من الصادقين صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہجر کی ابتدائی 7 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے کہ پروگرام مزید آگے بڑھے، ہمارے پاس وقت ہے کچھ کلام سنانے کا۔ اگر کوئی صاحب کوئی کلام تیار رکھتے ہیں تو انہیں اجازت ہے کہ وہ ہمارے سامنے کلام پیش کریں۔ مراج بھائی غالباً نہیں ہے آج ہمارے ساتھ میں، لیکن مراج بھائی کے علاوہ کوئی اور ہیں اگر کلام سنا سکتے ہیں تو انہیں اجازت ہے۔ کوئی اور نہیں ہے تو آپ ہی سنا دیجئے کچھ۔ جی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ نامید نہ ہو ان سے رہبر فرزانہ، نامید نہ ہو ان سے رہبر فرزانہ۔ کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی، کم کوش تو ہے لیکن
بے ذوق نہیں راہی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، آئین جواں مردہ حق گوئیوں بے باکی، آئین جواں مردہ حق گوئیوں بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ جی جزاک اللہ خیرا و جزا۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی سب کچھ اللہ عز و جل کے لیے، جس نے ہم سب کو ہدایت بخشی اور یہ توفیق دی کہ ہم اس اسٹڈی سرکل کو آج اپنے 89 ڈے میں لے آئے ہیں۔ اللہ اسے اور مزید جاری ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ جمعہ کا دن ہمارا لیکچر سیریز کا دن ہے، تو آج ہم نے بھائی محمد عامر علی کو انوائٹ کیا ہے۔ عامر علی صاحب کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ فی الوقت ذکرہ ہائی اسکول کے جو ہے سیکریٹری ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ سابق میں ایس آئی او کے ممبر رہے ہیں اور موٹیویشنل لیکچر دیتے ہیں، این ایل پی وغیرہ سے واقف ہیں۔ آپ پوسٹ گریجویٹ ہیں، گلف میں ایک خلیل صاحب رہ چکے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی عامر علی اپنے اس لیکچر سے ہمیں مخاطب فرمائیں جو آپ ہمارے لیے سنانا چاہتے ہیں۔ جناب محمد عامر علی۔ آرگنائزرز بالخصوص منیر خان صاحب اور عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اللہ تعالیٰ کا دل سے مشکور ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ عنایت یہ توفیق بخشی کہ میں آپ تمام کے ساتھ گفتگو کر سکوں اور کچھ خیالات کا اظہار کر سکوں۔ الحمدللہ آج دوپہر 4:30 سے 5:30 بجے تک دمام کے جو وہاں کا سرکل ہے ICC چلڈرن سرکل ہے، وہاں بھی تقریباً بہت بڑے سرکل پر سے گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ الحمدللہ یہ پھر اللہ ہی کا فضل کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی گفتگو کرنے کا موقع مجھے عنایت بخشا ہے۔ آواز نہیں آ رہی، مجھے نہیں آ رہی کیا آواز؟ علم بھائی السلام علیکم، آواز آ رہی؟ یس جزاک اللہ خیر منیب احمد خان صاحب اور رائق عزیز دوستوں،
میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع عنایت بخشا کہ جو ہے نا آپ سے کچھ گفتگو کر سکوں. اور منیب بھائی واقف ہیں کہ میرا جو بالخصوص دلچسپی کا جو موضوع ہے وہ بیہیویئرل سائنسز ہے، اور بہت دلچسپی رکھتا ہوں میں اس سبجیکٹ میں، بالخصوص سائیکالوجی، بیہیویئرل سائنسز، لیڈرشپ، آرگنائزیشنل مینجمنٹ، یہ تمام چیزیں میرے ایریاز آف انٹرسٹ ہے. اور الحمدللہ کافی عرصے سے، تقریباً 10+ ایئر سے میری اس پر نظر ہے، اور کئی سارے کورسز، کافی وقت لگانے کا اور کافی کورسز کرنے کا موقع ملا ہے. تو بہرحال مختصر تعارف کے بعد میں آج آپ کے سامنے جو گفتگو یا کچھ ایجنڈا لایا ہوں، اس میں سے بالخصوص ہمارے تھاٹ پروسیس جو ہوتا ہے، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فکری جو پروسیس ہوتا ہے، اس کے اندر جو چیز اس کو جو کنیکٹ کرتی ہے یا جس طرح متاثر کرتی ہے، بالخصوص کیا ایسی چیز ہے کہ وہ چیز کو ہیمپر کرتی ہے. تو میں ایک چھوٹا سا اگر سوال کروں میں آپ سے، تو وہ یہ سوال ہے کہ کئی سارے تقریر سنتے ہیں، ہمارے تحقیقی ساتھیوں کی بھی تقریر سنتی ہیں، لیڈرشپ ٹرینرز کی بھی تقریر سنتے ہیں، بڑے بڑے موٹیویٹرز، ہسٹری میں بھی بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز ہم ان کی تقاریر سنتے ہیں. اب تو الحمدللہ یوٹیوب کے تو کئی ساری چیزیں اویلیبل ہیں، اور موٹیویشن بھی ملتا ہے. We get motivated for a while, probably for a hour, for a day, for a week. لیکن ایسی کیا بات ہے کہ جو ہے نا ایک ہفتے کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد، کچھ دن کے بعد ہمارا موٹیویشن لیول پھر ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور پھر ایک بار ہم کئی سارے چیزوں کے اندر نیگیٹو ہو جاتے ہیں، یا کئی سارے چیزوں کے اندر پھر ہم وہی پرانی سوچ کی طرف چل جاتے ہیں. کہ آپ کی نظر میں what do you think is the reason؟ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ایسی ہمارے اندر کیفیت ہوتی ہے؟ Any guesses؟ either on chat or through audio. میں سوال دہراتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم کئی سارے موٹیویشنل سپیچز کے بعد اور کئی سارے چیزوں کے بعد ہم موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں، اور وہ موٹیویشن ایک مختصر ایک قلیل عرصے کے لیے ہوتا ہے، پھر ایک بار ہماری کیفیت جیسی کی ویسی ہو جاتی ہے. تو آخر کیا وجہ ہوں گی کہ جو ہے نا ہم اس طریقے سے پھر ہمارا موٹیویشن ڈاؤن ہو جاتا ہے، یا پھر ہماری کیفیت پھر ایک بار واپس ہو جاتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے آپ کی بات سے چھوٹی ایک حدیث یاد آ گئی. جی آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کی آواز کلیئر ہے. ہاں دیکھیے کہ ایک صحابی جو ہے، نام مجھے یاد نہیں ہے، کہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ. ہاں جی، حضرت حنظلہ مشہور حدیث. جی کہ بھئی جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور آپ کی صحبت وہ اختیار کرتا ہوں تو میری کیفیت الگ ہوتی ہے، اور جب پھر میں اپنی دنیا میں لگ جاتا ہوں تو میری کیفیت الگ ہو جاتی ہے. اس پہ اللہ کے رسول فرمائے تھے کہ اگر وہ معاملہ جو میری محفل کے علاوی بھی ہوتا تو پھر تمہارا شمار جو ہے نا فرشتوں میں ہوتا ہے. ایسا کچھ میں پوری جی وہ سمجھ گیا بات میں نہیں ہے، آپ لیکن کیا میں بات. فرشتے ہاتھ ملاتے ہیں. ہاں اور ایک چیز جو میرے دماغ میں آ رہی وہ یہ کہ یہ تو ایک چیز آ گئی یاد، میں بول دیا. اب دوسری چیز یہ کہ جب کوئی چیز کی اہمیت ہمارے دماغ میں گھٹ جاتی، یا پھر وہ چیز کی اہمیت ہم اس کو دینا کم کر دیتے، تو پھر ہم لامولا ہم پیچھے چلے آتے. ایک سوال میرا بھی ہے عامر علی صاحب، آپ یہ میرا سوال بھی ساتھ لے لیجئے. ایک چیز کو جو ہے اگر ہم جو ہے اگر صرف ہمارے کانشیس مائنڈ میں ڈال کے رکھتے ہیں، مطلب اس کو ہم صرف سامنے دیکھتے ہیں اور اس کو مشق کر کے اس طریقے سے اپنے تحت شعور میں نہیں ڈھکل دیتے، تو تاکہ جب تحت شعور میں جب کوئی چیز چلی جائے تو آپ کو پھر سے سیلف موٹیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو خود بخود چارج کر دیتی ہے، موٹیویٹ کر دیتی ہے. اگر مثال کے طور پر میں آپ کو بات ڈالوں، اگر ایک کمرے میں ہم ہمارے گھر کے کمروں میں روز جانے کے عادی ہیں، اگر لائٹ چلی بھی جائے تو ہمارا خود بخود ہاتھ اس جگہ چلے جائے گا، سوئچ آن ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے موٹیویشن، سیلف موٹیویشن کے لیے تاکہ اس کو ریٹین کرنے کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کو ذرا تحت شعور میں اگر ڈھکل دیا جائے تو جہاں ضرورت ہے وہ خود بخود چارج ہو جائے گی. میرا سوال مکمل ہوا. جی جزاک اللہ خیر. آپ کا سوال تو نہیں تھا، آپ کی وضاحت تھی. بالکل آپ کی وضاحت ہاں بالکل صحیح ہے. جی
جی جزاک اللہ خیر. اس کے بعد جو ہے نا میری گفتگو کو میں آگے بڑھاتا ہوں. تو عزیز رفقا، دراصل دو باتیں بھی صحیح ہیں کہ ایک تو ہمارا جو موٹیویشن ہوتا ہے ڈفرینٹ ٹائمز پہ ڈفرینٹ ہمارا موٹیویشن ہوتا ہے. اور آپ کی جو بات ہے کہ جو نا کانشیس مائنڈ سب کانشیس مائنڈ، جو دماغ کے دو حصے ہوتے ہیں، تو جو چیزیں سب کانشیس مائنڈ میں جاتی ہیں وہ چیزیں جو ہے ہمیشہ کے لیے تحت شعور میں جو ہے نا وہ انفیوز ہو جاتی ہیں، ایمبیڈ ہو جاتی ہیں، انگریو ہو جاتی ہیں. تو اس کے بعد کیا کہنا چاہیے کہ کبھی بھی ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم وہ خود بخود چارج ہو جاتی ہیں، خود بخود ہم کو موٹیویٹ کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آج میں آپ کے سامنے دو ایسے جو ہے نا چیزیں بتا رہا ہوں جو ہمارے دماغ کو مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ کریں گے. اور بالخصوص میں وہ ہے کہ ہمارا تھاٹ پروسیس کتنا زیادہ امپیکٹ کرتا ہے ہماری پرسنالٹی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو گفتگو ہے یا میری اپنی گفتگو یا وہ گفتگو جو ہم اطراف میں لوگوں سے سنتے ہیں. I repeat once again, NLP جو ہوتا ہے بالخصوص یہ دو چیزوں میں فوکس کرتا ہے. ایک نیورولوجیکل پروگرامنگ، ایک نیورو وہ ہے جو ہمارا تھاٹ پروسیس ہے، اور L اس پر لنگوسٹک، جو گفتگو ہم کرتے ہیں، گفتگو جو سنتے ہیں. تو نیورو اور لنگوسٹک یہ دو چیزوں کا جو امپیکٹ ہوتا ہے ہماری پرسنالٹی کے اوپر، وہ امپیکٹ کتنا گہرا ہوتا ہے وہ پوری کی پوری اپنی سائنس ہے. اور اس میں سے جو ہے نا میں دو تین موٹی مثالیں جو ہے نا آپ کے سامنے یہاں پر پیش کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. پھر ہم لوگ جو ہے نا سوالات کے اوپر ہم جا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو مجھے پی پی ٹی سلائیڈ شیئر کرنے کی اجازت دیجیے نا. میں اپنی پی پی ٹی شیئر نہیں کر سک رہا ہوں. ابھی دے رہا ہوں. جی صاحب. اور ایک بھی اس کے اندر بات یہ ہے کہ منیب بھائی موجود ہے جس کو میں بہت پرسنلی جانتا ہوں، اور ایک بڑی جید شخصیت عبدالصمد عمودی صاحب بھی موجود ہیں، ان کو بھی سیو کے دور سے جانتا ہوں. ایسے بڑے جید لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا بھی جو ہے نا بہت زیادہ محتاط ہو کر مجھے گفتگو کرنا ہے. تو کچھ بھی اگر میرے سے کنورزیشن میں کچھ اگر گیپ ہے تو میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں ہمارے حضرات سے. میں جو دو لوگوں کا نام لیا ہوں، اس کے علاوہ بھی جو لوگ موجود ہیں کہ وہ لوگ جو ہے نا اس کو کمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کی اصلاح کر سکتے ہیں. عامر صاحب آپ شیئر کر سکتے دیکھیے. یس میں یس. تو ابھی قرآن کی تلاوت سے تو ہماری آغاز ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم بارہا پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو خلقت کی ہے، اس خلقت میں تمام خلقت کے اندر سب سے بہترین خلقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے وہ انسان کی خلقت ہے. تو اس آیت کے بعد دماغ کے اوپر جو ہے دماغ کے اوپر کئی سارے اسٹڈیز ہوئی ہیں، اور اس کے اندر کئی سارے فائنڈنگز ہوئے. ایک دور تھا کہ آج سے 20 سال پہلے 15 سال پہلے اس بات کو مانا جاتا تھا کہ دماغ کا جو یوسیج ہے وہ یوسیج کے اندر مرد حضرات کچھ تھوڑا سا دماغ زیادہ استعمال کرتے ہیں بنسبت خواتین کے. تو یہ بات مانی جاتی تھی کہ men use only 21% of their mind brain and women use 18% of their brain. تو ایک بات تھی، ایک myth تھا، یہ لوگ assume کرتے تھے اس چیز کو. لیکن اس کے بعد کیا کہنا چاہیے، ریسرچ بہت آگے گئی. ریسرچ کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئے، بڑے بڑے MRIs FMRIs، پھر کئی سارے چیزیں ڈیوائسز ڈیولپ ہوئی ہیں گیج کرنے کے لیے، ایسس کرنے کے لیے برین کی اسٹرینتھ کو. تو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آج اس بات پر اگریڈ ہے ریسرچ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے برین کو جو بنا، اس کا جو اسٹرکچرل یونٹ ہے وہ نیورون ہے. ایسا ہر چیز کا ایک اسٹرکچرل یونٹ ہوتا ہے. بلڈنگ کا اسٹرکچرل یونٹ برک ہوتی ہے، برک بن کر جو برک مکمل ایک دوسرے سے جڑ کر ایک عمارت بنتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے کڈنیز کا اسٹرکچرل یونٹ نیفرون ہے، اور برین کا جو اسٹرکچرل یونٹ ہے وہ نیورون ہے. تقریباً 100 بلین نیورونز ہوتے ہیں، 100 بلین نیورونز. اینڈ 1 بلین ہم کو معلوم ہے کہ 1 بلین جو ہوتا ہے 1000 ملین کے برابر 1 بلین ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دماغ کے اندر 100 بلین نیورونز
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں, اور ایک نیورون کی جو صلاحیت ہے وہ ایک نیورون کی صلاحیت ایک سپر کمپیوٹر کے برابر ہے. اور نمبرز پہ کہتے ہیں آپ 50 100 probably انڈیا میں 130 پلس کچھ سپر کمپیوٹرز ہیں ڈسپائٹ آف سچ اے بگ نیشن. تو سپر کمپیوٹر کی صلاحیت یہ ہوتی ہے جو سینسیکس جو کیا کہنا چاہیے جو ہمارے جو سینسیکس جو ہوتا ہے ایسے بڑے ریسرچرز اور نیوکلیئر ریسرچرز جہاں پر ہوتی ہیں وہاں پر اسپیسیفکلی سپر کمپیوٹرز یوز ہوتے ہیں اور بہت ہائی کنفیگریشنز والے سپر کمپیوٹرز ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیورون کے اندر اتنی صلاحیت دی کہ وہ ایک سپر کمپیوٹر کے برابر ہے. تو اٹ از سیڈ دیٹ ہم جو ہے نا 1 millionth پارٹ بھی استعمال نہیں کرتے ہیں دماغ کا. آئی ریپیٹ ونس اگین, ہم جو دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ہم 1 millionth پارٹ بھی ہم یوز نہیں کرتے. اتنا پاورفل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ہمارا ذہن دیا ہے یا برین دیا ہے. تو یہ ایک جسٹ ایک سرسری طور پر آپ کے سامنے یہ بات رکھنا تھا کہ ہمارا برین کتنا پاورفل ہے, اور اس کی جتنی آپٹیمم یوٹیلائزیشن ہو اس آپٹیمم یوٹیلائزیشن سے ہم کتنا زیادہ ہم کام کر سکتے ہیں, امپروو کر سکتے ہیں. یہ بہرحال تمام چیزیں ہیں. یہ برین کے مختصر تعارف کے بعد میں آپ کو آگے لے جاتا ہوں ایک ریسرچ پر, جس کا بہت مشہور ریسرچر ہے, یا اس کو سائنٹسٹ بھی بول سکتے ہیں, بابا بھی بول سکتے ہیں. ہندوستان میں اگر ایسا آدمی یہاں پر آ گیا تو اس کو تو ہم بابا بولیں گے. تو ویسا آدمی جس کا نام وم ہوف ہے, اور اس نے ساری دنیا کے سامنے پیش کیا کہ انسان کا جو ذہن ہے, جس کو مائنڈ کہتے ہیں, دماغ واٹس ایور, کہ کتنا پاورفل ہے. اس نے کئی سارے تجربے کیے, اور ان تجربوں کے ذریعے دنیا کے سامنے اس کی ریسرچ پیش کی ہے کہ دنیا اللہ تبارک نے کتنا پاورفل دماغ دیے ہیں. تو ایک تو اس کی ریسرچر جو نا اس کی اپنی ویب سائٹ ہے wimhofmethod.com, اس کی اپنی ویب سائٹ ہے, اور اس کی ویکیپیڈیا پہ پیج ہے, بہت بڑا پیج ہے. اس کے اندر اس نے وہ پیج کے اندر بھی کئی سارے تفصیلات ہیں. تو کتنے لوگوں نے اس کا نام سنا ہے وم ہوف کا؟ اینی ون فرام آور آڈینس؟ کتنے لوگوں نے وم ہوف کا نام سنا اس سے پہلے, اس گفتگو سے پہلے؟ اینی ون؟ نہیں سنے بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہرحال بہت دلچسپ شخصیت ہے وم ہوف, اور اس گفتگو کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے بارے میں اور زیادہ معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز. ویب سائٹ بھی ہے اور گوگل پر بھی, اور خاص طور پر سے یوٹیوب کے ویڈیوز ضرور دیکھیے آپ. وم ہوف میتھڈ اس کے یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں, بہت دلچسپ ویڈیوز ہیں. تو وم ہوف ابھی باحیات ہے الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے دنیا میں. تو اس نے دنیا کے سامنے خاص طور پر جو 2-3 ایریاز ہے جس میں اسپیسیفکلی اس نے اپنے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں. ایک تو سردی کے ساتھ, دوسرا گرمی کے ساتھ, تیسرا امیونٹی کے ساتھ. آئی ریپیٹ ونس اگین, 3 ایریاز ہیں, ایک سردی, دوسرا گرمی, اور تیسرا امیونٹی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو امیونٹی دی ہے اس کے ساتھ اس نے ریسرچز کیے ہیں. تو پہلے تو سردی کے بارے میں آپ تو امیج سامنے ہے آپ کے, کہ اس کی تصویر جو دیکھ رہے ہیں آپ, ایسے بھرے ہوئے برفیلے جارز کے اندر اس نے کئی بار جو ہے نا ریکارڈز بنائے ہیں, کئی گھنٹوں کے ریکارڈز بنائے ہیں اس نے. یہ جارز میں اپنے آپ کو جو ہے نا اندر انفیوز کر اس کے ریکارڈز ابھی تک قریب بھی اس کے کوئی ریکارڈز نہیں ہے بریک کرنے کے لیے دنیا میں. ابھی تک جتنے بھی لوگوں نے ٹرائی کیا ہے وہ میتھڈز کو, اس نے دنیا کو بتایا ہے کہ آپ اپنے ذہن کو کنٹرول کر کس طریقے سے آپ اپنے آپ پر قابو کر سکتے ہیں, اپنی باڈی پہ قابو کر سکتے ہیں. سو ہائیسٹ ریکارڈ واز اسٹیئنگ ان 16 ٹائمز. اس نے جو ہے نا برف میں رہ کر 16 ٹائمز اس نے کچھ ریکارڈز بنائے ہیں. اور دوسرا ریکارڈ میں نے جیسا کہا گرمی کو برداشت کرنے کا ریکارڈ, اس نے کیا کہنا چاہیے ڈیزرٹس کے اندر میراتھنس کیے ہیں. کئی کلومیٹرز اس نے جو ہے نا ڈیزرٹس کے اندر میراتھن بھاگا ہے, اور وداؤٹ ڈرنکنگ اے سنگل ڈراپ آف واٹر ڈیزرٹس کے اندر. اور تیسرا اس نے جو امیونٹی کی میں بات کر رہا ہوں, امیونٹی کے اوپر اس نے ریسرچ, اس نے جو ہے نا ایکسپیریمنٹس کیا اپنے آپ پر, اور اس نے کہا کہ اس نے چیلنج کیا میڈیکل ڈاکٹرز کو کہ نہیں, آپ مجھے بیماری نہیں دے سکتے ہیں. تو اس کے اپنے آپ کو 2-3 بار شاید اس نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا سائنٹسٹس کو, اور انہوں نے انجیکشنز وغیرہ دیے اس کو بیماری کے لیے یا بخار کے لیے, اور اس ذریعے اس نے جو ہے نا اپنے ٹیمپریچر کو اور اپنی بیماری, اپنی باڈی کو اس نے کنٹرول کیا ہے اپنی امیونٹی کے تھرو. اور اس نے اپنے ریسرچز کے اندر وہ کورسز بھی رن کرتا ہے, اور اس نے یہ ثابت کیا
کہ آپ اپنے دماغ کو صحیح طریقے سے پروگرام کریں گے, صحیح طریقے سے جو ہے کریں گے, تو آپ ان تمام چیزوں کے اوپر قابو کر سکتے ہیں. اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ وہ پوری دنیا سے جو ہے نا اکراس ورلڈ اسٹوڈنٹس جو ہے جاتے ہیں, جا کر اس کے پاس رہتے ہیں اور یہ طریقے سیکھتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ کچھ میریکلس پاورز اس کے پاس آ گئے ہیں, کوئی جو ہے نا جادو یا کوئی ایسی جن اس کا کوئی سایہ نہیں ہے. پروبیبلی یہ مطلب ایک انسان کے دماغ کو ایمبریس کرنا بہت مشکل ہے, اسی لیے میں بہت زیادہ بلنٹلی کہہ رہا ہوں یہ کہ اس نے یہ کوئی اس کا امپیکٹ نہیں ہے. اس کا امپیکٹ کا پروف یہ ہے کہ وہ دنیا کے اکراس دنیا سے لوگ آتے ہیں, اس کے پاس اسٹوڈنٹس رہتے ہیں, سیکھتے ہیں اور یہ تمام چیزیں کرتے ہیں وہ جو کر رہا ہے, وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں کرتے وہ جو کر رہا. وہ یوٹیوب پہ اس کے اسٹوڈنٹس کی بھی ویڈیوز ہیں جو یہ مغرب کا صوفی ہو گیا, یہ تو ترک دنیا ترک لذات سب کرا رہا ہے. مغرب کا صوفی ہو گیا. جی جی, تو وہ اسٹوڈنٹس کے بھی ویڈیوز ہیں اس کے اندر کہ جو اسٹوڈنٹس کے پاس سیکھ کے یہ عجیب عجیب چیزیں جو کرتے ہیں. تو بہرحال ایٹ دا اینڈ ہی ہیز ٹولڈ دا ورلڈ دیٹ یو نو ہاؤ پاورفل یور مائنڈ از. تو یہ ایک کیس اسٹڈی ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کرنے لایا ہوں کہ ہاؤ وی کین انفلوئنس آور مائنڈ اینڈ ہاؤ آور مائنڈ از پاورفل اینڈ وتھ پراپر کنٹرول آف مائنڈ ہاؤ کین وی کنٹرول دا ورلڈ. تو ایک یہ کیس اسٹڈی ہے دماغ کے اوپر. اس کے بعد میں نے کہا کہ سیکنڈ جو امپیکٹ ہے پرسنالٹی کو انفلوئنس کرنے کا اور کیا کہنا چاہیے اپنی مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کا, وہ ہے لنگوسٹک امپیکٹ. زبان کا اثر کتنا ہوتا ہے, ہم جو زبان سے ہم جو کہتے ہیں اور وہ تمام چیزیں جو ہم سنتے ہیں. تو یہ دوسرا مشہور سائنٹسٹ ہے جاپان کا, اور میں امید کرتا ہوں یہ تو اس کے بارے میں تو جو ہے نا کئی بار واٹس ایپ پر فیس بک پہ کئی بار اس کے بارے میں وائرل ہوا ہے, جس کا نام ہے ایموٹو. ایموٹو نے جو تجربات کیے ہیں وہ تجربات جو ہے نا وہ الفاظ کے اثر پر تجربات کیے ہیں. پوری زندگی اس نے جو نا اس کے اوپر تجربے کیے ہیں. آپ خالی گوگل پہ آپ ٹائپ کریں گے کہ ایموٹو ایکسپیریمنٹس PDF, یہ لفظ اگر آپ ٹائپ کریں گے تو فرسٹ آپ کو جو لنک آئیں گی اس کی جو ہے بڑی خوبصورت بڑی شاندار کتاب ہے, وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریے فون میں لیپ ٹاپ میں کہیں پر بھی, اور وہ 50 سے 100 پیجز کی کتاب ہے. وہ آپ براؤز کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس نے کیسے کیسے چیزوں کے اوپر تجربے کیے ہیں. اس نے چاول کے دانے پہ تجربہ کیا, اس نے دال کے اوپر تجربہ کیا, اس نے پانی کے اوپر تجربہ کیا, اس نے جو ہے نا کئی سارے جو ہے نا اشیاؤں کے اوپر اس نے تجربے کیے. کس چیز کا تجربہ کیا اس نے تجربہ کیا پازیٹیو ورڈز اور نیگیٹو ورڈز کے اوپر. ہم جو کہتے ہیں نا بچپنے سے ورڈز میکرز اور بریکرز, الفاظ ہیں جو انسان کو بناتے ہیں اور بگاڑتے ہیں. اس نے اس پروورب کو, اس نے اس چیز کو جو ہے نا دنیا کے سامنے ثابت کیا کہ کس طریقے سے الفاظ جو ہے نا انسان کو بناتے ہیں اور الفاظ ہی جو ہیں جو انسان کو بگاڑتے ہیں, اور پازیٹیو ورڈز کس طریقے سے امپیکٹ کرتے ہیں اور نیگیٹو ورڈز کس طریقے سے امپیکٹ کرتے ہیں. ہم تو اس بات پر all of us know very well that you know we are made out of water. ہم تمام ہمارا جسم جو ہے نا زیادہ تر حصہ جو ہے نا پانی سے بنے ہوا, اور اس نے پانی کے اوپر تجربے کر کر بتایا کہ کیسا جو ہے نا یہ الفاظ امپیکٹ کرتے ہیں. اب چھوٹی سی مثال ہے, شاید آپ میرے اسکرین پر دیکھ سک رہے ہیں یا نہیں دیکھ سک رہے ہیں, I don't know, آپ موبائلس پہ دیکھ رہے ہیں, بہت چھوٹا سا نظر آ رہا ہے. I don't know if I can expand it. Yes, this is the maximum I can expand it. آپ اگر سلائڈ شیئر کریں یا پھر وہ کیا بولتے ہیں سلائڈ پلے کر دیا تو پوری سلائڈ آ جاتی بڑی. آ گئی. تھینک یو ویری مچ, نائس سجیشن. عزیز رفقا, میں آپ کے سامنے جو سلائڈ بتا رہا ہوں اس پہ تھوڑا سا جو ہے نا آپ کی توجہ چاہوں گا میں یہاں پر, کہ اس نے جو ہے نا آپ کو رائٹ سائڈ ایکسٹریم بتا رہا ہوں میں کہ اس نے 2 الفاظ لکھے, تھینک یو, آئی لو یو, اور اس نے رائٹ سائڈ میں لکھا آئی ہیٹ یو, یو فول. یہ 2 اس نے اس کے جارز کے ہیں. یہاں پر آپ لیفٹ سائڈ میں آپ دیکھیں گے 3 جارز کانچ کے ہیں, اس پر 3 الفاظ لکھے ہوئے ہیں. ایک پر لو ہے اور ایک پر نتھنگ لکھے ہوا, اور آخری میں جو تیسرا ہے ہیٹ ہے. لو, نتھنگ, ہیٹ. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیٹ کے اندر بلیک کلر کا بوجھ آ گیا ہے, نتھنگ کے اوپر نارمل ہے, اور لو کے اوپر جو ہے نا بہت ہی جو ہے نا حشاش بشاش جو ہے نا
آپ چاول کھانے کے دانوں کو دیکھ سکتے ہیں, حشاش بشاش ہے وہ جو جار کے اندر ہے. اور میں تھوڑا اوپر لے جا رہا ہوں آپ کو, آپ اوپر کے امیجز کو آپ دیکھیں گے تو بہت خوبصورت امیج ہے تھینک یو کے اوپر, اور لو کے اندر بہت خوبصورت امیج ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا دوسری جو امیجز جو دیکھ رہے ہیں آپ, نیگیٹو امیجز کی جو ہے نا امیجز دیکھ سکتے ہیں. ایک امیج ہے یو میک می سک آئی ول کل یو, ایک لفظ ہے, ایک جملہ ہے, اور اس جملے کا اثر کس طریقے سے ہوتا ہے اور مالیکیول کی شکل کیا ہو جاتی ہے, یہ ایک دوسری مثال ہے. اور ایک جگہ ایڈولف ہٹلر کی ایک مالیکیول کی ایک امیج ہے, اور نیچے مدر ٹھیریسا کی جو ہے نا اور ایک امیج ہے, کہ پرسنالٹیز کے اندر بھی جو ہے نا مالیکولر جو شیپ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اس نے جو فوٹوز کھینچے ہیں. یہ تمام تصاویر جو ہے نا آرٹیفیشل امیجز نہیں ہیں, یہ تمام کے تمام سائنٹیفکلی ٹیکن امیجز ہیں. تو اس نے رائٹ سائڈ میں ایک چھوٹی سی میں بڑی کر یہاں پر امیج پلیس کیا ہوں کہ یہ وہی جو کتاب ہے اس کی میں ابھی جو بولا ہوں اس کے اندر سے میں لیا ہوں کہ ایک خوبصورت مالیکول کس طریقے سے ہوتا ہے جب اس کے اوپر آپ خوبصورت چیزیں بولتے ہیں یا خوبصورت چیزیں لکھتے ہیں. تو یہاں پر میں سلائڈ کو پھر ایک بار واپس لے جا رہا ہوں کہ گفتگو کو آگے کرنے کے لیے آپ لوگ جو ہے انشاءاللہ اس گفتگو کے بعد ضرور جو ہے نا گوگل پہ سرچ کریں گے, ڈاکٹر ایموٹو ایکسپیریمنٹس PDF بول کے ڈاؤن لوڈ بھی کریں گے, اور اس کے بعد تو یوٹیوب پہ بھی انشاءاللہ اس کے جو ہے نا ویڈیوز دیکھیں گے. تو اس نے جو ہے نا بتایا کہ ایک اچھا لفظ آپ نے کسی کو بچپنے میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت آپ کو صلاحیت بخشی ہے, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بہت بڑا کام لے گا. اس کی آپ نے آدھی تربیت کر دی انقلاب لانے کے لیے. He has made his mind that Allah has selected me, Allah has made me so powerful. So these are the sentences which are so powerful, which we use in our day to day life. ہم بچپنے میں جو الفاظ سنتے ہیں بولتے ہیں اس کے پر ہماری زندگیوں پہ کتنا اثر ہوتا ہے. آپ لوگ آپ کی زندگیوں میں دیکھے ہوں گے کہ کچھ پڑوس میں یا کچھ مائیں جو اپنے بچوں کو جملہ بولتے ہیں, نکما ہے, بیکار ہے, کام کا نہیں ہے, ایک کام کا نہیں ہے, XYZ ABC فلاں فلاں. اور شاید آپ نے 10 سال 15 سال پہلے وہ جملے سنے ہوں گے, آج 15 سال کے بعد وہ جو جملے ہیں آپ لوگ ریکال کریے, ریکال کر کے وہ بچوں کی زندگیاں آپ کے سامنے آج لے کے آئیے. میں آپ لوگوں کو اس موقع پر آپ کو جو ہے نا 15 سال پہلے 20 سال پہلے واپس لے جا رہا ہوں, اور ان لوگوں کی زندگیوں کے اوپر غور کرنے کے لیے جو ہے نا مدعو کر رہا ہوں میں. اور پھر ایک بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگوں کی زندگیوں کے اوپر بھی غور کریے جس کو بچپنے میں جو ہے نا اس طریقے سے ان کے ماں باپ نے یا SIO میں یا تحریک میں اس طریقے سے کہا گیا تھا کہ آپ کو جو ہے نا بڑا غیر معمولی کام انجام دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے بڑا کام کرنے کے لیے. آپ ان لوگوں کی زندگیاں بھی جو ہے نا آج 15 سال 20 سال کے بعد جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے نا غور کریے کہ کیسی وہ ان کی زندگیاں کیسی ہوں گی. میرا ذاتی تجزیہ بول رہا ہوں کہ میں نے جب جو ہے نا NLP کے اندر اور میں نے جب جو ہے نا اس کے اندر جب پڑھا ہوں تو میں بھی 15 سال پہلے 10 سال پہلے میں بھی واپس جا کے ان لوگوں کی زندگیوں پر غور کرنے کی کوشش کی, میں بھی کہ وہ لوگ کی زندگیاں کیسی ہیں جن کے اوپر جو ہے نا بچپن میں ہم سنتے تھے پڑوس کے اندر کہ ان کو بار بار جو ہے نا کوسا جاتا تھا, بار بار جو ہے نا نیگیٹو بات کی جاتی تھی. بہت واضح فرق ہے میرے نزدیک میں جن لوگوں کے بارے میں وہ سنتا تھا. تو عزیز رفقا کہ یہ جو الفاظ کا جو اثر ہے, ہماری زبان کا جو اثر ہے, یہ بہت بڑا امپیکٹ کرتا ہے ہماری پرسنالٹی کے اوپر, بہت بڑا امپیکٹ کرتا ہے بچوں کی پرسنالٹی کے اوپر. تو الفاظ جو ہم بولتے ہیں اور جو سنتے ہیں اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. اسی لیے جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ جو نیگیٹو بات کرتے ہیں, جو نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں, ان سے جو ہے نا سلام کر کے ان سے جو ہے نا اپن راستہ اپنا چن لینا جو ہے نا بہت افضل ہے ان سے جو ہے نا ٹائم اسپینڈ کرنے کا. تو یہ بہت باتیں ہیں, بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں ایموٹو کے اوپر. میں بہت آپ لوگوں کو میں نے ہوم ورک دے دیا, آپ لوگ انشاءاللہ بہت ساری جو ہے نا چیزیں اس کے اوپر اور بلڈ اپ کریں گے اپنی انشاءاللہ العزیز اپنی ریسرچ سے اپنے مطالعے کے ذریعے. لیکن یہاں پر تھوڑی دیر رک کر میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے, میں کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور بہت انشاءاللہ بہت الگ الگ رائے یہاں پر آئیں گی. تو میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس نے تجربے انگلش ورڈز کے ساتھ تجربے کیے, کیا یہ تجربہ اگر میں اور آپ اردو کے لفظ لکھ کر, عربی کے لفظ لکھ کر, یا تیلگو کے لفظ لکھ کر, یا ہندی کے الفاظ لکھ کر کیا یہ تجربہ کریں گے تو کیا کامیاب تجربے ہوں گے؟ سوال ہے. میری بات am I clear with my question? بالکل ایبسلیوٹلی. ہاں اوکے جی. تو سوال ہے میرا یہ
जुबान शीरी अगर आपका तो जवाब मुंह हाँ गिरी। है तो फिर उसके बाद रीजन भी देना है आपको, वाई यस। वी हैव वन हैंड रेज्ड, हलीम शाहिद। जी मैं अपने सवाल को दोहरा रहा हूं। इसके तजुर्बे जो है बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल कोई आर्टिफिशियल बात नहीं है, कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं आपको मैं, ये बिल्कुल सही इमेजेस हैं। अब उसके बाद मेरा सवाल ये है कि ये तजुर्बा जो उसने किए, पूरे इंग्लिश के वर्ड्स हैं आपके जो भी देख रहे हैं आप, क्या ये तजुर्बा मैं उर्दू के अल्फाज लिखकर या अरबी के अल्फाज लिखकर करूंगा तो क्या ये तजुर्बा सही होगा कि मॉलिक्यूल्स जो हम मॉलिक्यूलर इमेजेस जो देख रहे हैं यहाँ पर, क्या वही मॉलिक्यूलर इमेजेस आएंगे उर्दू या अरबी या तेलुगु या हिंदी या मराठी या मलयालम कोई और जुबान इस्तेमाल करके? उसका जवाब हाँ है, जी हाँ, ऐसी ही इमेजेस आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ सवाल मेरा ये है कि इमेजेस कोई भी जुबान के साथ इमेजेस वही आएंगी, क्यों ऐसा? व्हाट इज? सिर्फ लैंग्वेज बदल रही ना भाई, जबान हाँ, बदल तो फिर क्या चीज असर कर रही, फिर जी, क्या जबान चीज का असर बदल। है फिर? ये 2 पॉइंट मैं और असर क्या चीज कर ऐड रही फिर? करना चाहूंगा, अगर आमिर भी इजाजत दे तो। जी 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 बिल्कुल मोहतरम, कोई गुस्ताखी नहीं होना बल्कि मैं दुआ भी कर ले रहा हूं, फरमाइए। सोलोमन आइलैंड के ताल्लुक से भी हम बहुत कुछ पढ़ते सुनते आए हुए हैं, जहाँ पर दरख्तों को खत्म करने के लिए आदिवासी आ जाके दरख्तों को गालियां देते हैं, बताए देते हैं, बेशक तो बेशक, दरख्त जल जी के जी खत्म हो जाते हैं। दूसरी जी हाँ चीज जी हाँ, ये है कि ये जहाँ पानी मौजूद रहता है वो पानी उस एक्ट का, उस काम का गवाह बन जाता। नेकी के कामों के क्रिस्टल एक जैसे रहते, बदी के कामों के क्रिस्टल अलग रहते। तो ये जो कुरान में हम पढ़ते कि भाई कायनात की निशानियां अल्लाह ताला के पास गवाह बन के आएंगी, जमीन पानी मिट्टी, तो ये रिसर्च से ये साबित हुआ कि क्रिस्टल्स के सामने अगर नेकी हुई थी तो अच्छे वाले फूल बूटे बन रहे, अगर बदी हुई थी जी तो जी फिर उसके नक्श निगार बड़े अजीब किस्म के बन रहे। ये भी आया था। जी हाँ बेशक, जी हाँ बेशक, बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल समद भाई। तो दरअसल अब्दुल समद भाई सवाल यही है, आइकिया ने भी एक्सपेरिमेंट्स किए, बीच में उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, उसने झाड़ किए और उसने स्कूलों के अंदर झाड़ा रखे और उसने कहा कि स्कूल के अंदर उनके मॉल्स के अंदर झाड़ा रखे और उन्होंने कहा कि आके झाड़ से बात करिए, आप अच्छी अच्छी बातें करिए, और उन्होंने झाड़ रखे, झाड़ से जाके नेगेटिव बातें करे। उनके रिसेंटली जो है ना उन्होंने रिसर्च की, तो वो झाड़ जिसपे अच्छी अच्छी बातें की उस झाड़ के साथ वो झाड़ जो है ना काफी नरिश हुआ, और वो झाड़ जिसके साथ जो है ना अभी जैसा आपने मिसाल की गाली गलौज की गई, वो झाड़ जो है ना मुरझा गया। तो दरअसल इस कायनात के अंदर क्या चीज है जो कर रही है, या हमारे और आपके लिए तहरीक के जो लोग हैं, अल्लाह के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं, तो मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा सामान है गौर करने का। यहाँ पर बात आती है स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, यहाँ पर बात आती है साइंटिफिक, अगर नफ्सियात की जुबान में अगर मैं कहूँ तो ऑरा की बात आती है, AURA ऑरा। ये भी एक टर्म लिख लीजिए आप, अगर नोट्स लिख रहे हैं तो ऑरा के ऊपर भी आप इसके ऊपर गौर करिए। दीज आर ऑरास व्हिच हैव इम्पैक्ट। उस ऑरा की मिसाल समझने के लिए, बहुत मोटी मिसाल देता हूँ ऑरा की मिसाल समझने के लिए। ऑरा की मिसाल ये है कि आपके सर्कल में कुछ या खानदान में कुछ ऐसे लोग होंगे जिसके साथ आप बैठना पसंद करते हैं, जिसकी सोहबत में बैठकर आप उनसे कुछ बातचीत करें ना करें, लेकिन उनकी सोहबत में बैठने से आप तस्कीन पाते हैं, यू फील वेरी कंफर्टेबल इन कुछ लोगों की सोहबत में बैठने से। और उसके बरक्स, उसके बरखिलाफ जो है आपके सर्कल में, आपके दोस्त अहबाब में कुछ ऐसे लोग होंगे जिसके साथ बैठ लेते जो 5 मिनट में जो है ना निकल जाना चाहते हैं, आप बेचैनी की कैफियत शायद महसूस करते होंगे। ये बहुत ज्यादा जो है ना क्या कहना चाहिए फिलोसॉफिकल बातें महसूस हो रही होंगी, बट ऑल दीज थिंग्स आर रिसर्च बेस्ड, तहकीक की भी बातें जो है ना आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुनीब अहमद किसको बुला लिया बोल के सोच रहे होंगे आप, ऐसी बात नहीं है। ये all this much of research has been done on all these things and now it has been proven। शायद जो है ना आज से 15 साल पहले अगर ये बात करें तो जो है ना बहुत ही आर्टिफिशियल लगती होगी, ये तो जो है ना मनधड़क बातें लगती होंगी। These are all scientifically based। दरअसल जो बात है वो आपकी क्या कहना है स्पिरिचुअलिटी और आपकी ऑरा जो है ना जो इम्पैक्ट करती है अल्फाज के ऊपर।
تو یہ دراصل ہماری پرسنالٹی کو امپیکٹ کرنے والی دو جو اہم چیزیں ہیں وہ ہے ہمارا تھاٹ پروسیس which is very very important, how positive thoughts and how negative thoughts will impact on our mindset, and how that is going to kya kehna chahiye, change our complete physical and mental health. اور سیکنڈ بہت اہم چیز جو ہر لفظ پہ جو ہے نا مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے، سننے سے پہلے اور بولنے سے پہلے بھی دو بھی چیزیں، نہ تو برا سننا ہے نہ تو برا بولنا ہے. کوئی بھی نیگیٹیوٹی جو ہے نا، ہم کسی کو نیگیٹو بولنا بھی نہیں، نیگیٹو سننا بھی نہیں. ابھی میں جو ہے نا گفتگو میں، اور شاید میرے اور تھوڑے منٹ باقی ہیں، ٹیچرز ڈے کے دن 5 دن پہلے جو ہے ٹیچرز ڈے تھا نا، تو کئی سارے بچے کئی سارے جو ہے نا باتیں بولے، لیکن ایک لڑکی کا جو ہے نا فیڈ بیک آیا، کمنٹ آیا، تو میں اس کی جو ہے نا آپ کو جو ہے، ہاں میں آپ کو جو ہے نا یہ تھوڑا سا سٹاپ کر کے میں آپ کو جو ہے نا واٹس ایپ کی طرف لے جاتا ہوں. میرا یہ لڑکی 10th پاس آؤٹ ہوئی ہے، یہ اس کا جو ہے نا اس کی تحریر ہے، اس نے جو مجھے ٹیچرز ڈے کے دن لکھی اس نے. تو بہت ساری باتیں ہیں اس میں. ایک بات پوائنٹ نمبر 2 میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پوائنٹ نمبر 2 دیکھیں آپ، کہ اس نے، اس لڑکی نے لکھا کہ یو ہیو shown us how important we are for this ummah. You always tell us, leaders of ummah, this thing motivate us to do something for our community. میں اپنی اسمبلی کے اندر جو میری گفتگو ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، خارج کے اندر، بار بار یہ میں بات کہتا ہوں کہ آپ اس مستقبل کے لیڈرز ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بہت بڑا کام لیں گا انشاءاللہ. تو یہ جسٹ ایک گفتگو ہے، اور شاید بچے اسکول میں کیا ہوتا، سنتے کہاں سے نکال دیتے، باتیں کرتے رہتے، ان کی اپنے مشغلوں میں رہتے. لیکن عزیز رفقا، میں آپ کو اس بات کو شرح صدر سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بچے جس کو میں 3 سال پہلے جس سے بات چیت کرتا تھا، وہ آج میرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور ان سے گفتگو کرنے پہ مجھے اتنی سنجیدگی نظر آتی ہے کہ یہ وہی نوٹی لڑکا ہے جو ہے نا مسخرہ بنا کرتا تھا، اور آج اتنی سنجیدگی سے بات کر رہا ہے، اور وہ میری باتوں کو جو ہے نا پھر ایک بار مجھے ریپیٹ کر رہا ہے میرے کو باتوں میں. سر دس ناؤ آئی ریئلائز the sentence what you have been telling us. تو یہ ایک ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں. آپ کے پاس بھی خود ایسی کئی ساری مثالیں ہوں گی کہ پرسنل لائف میں کس طریقے سے آپ کے الفاظ جو ہے نا لوگوں کے اوپر امپیکٹ کیے ہوں گے. تو یہ بہت اہم ہے. سیکنڈ چیز، words make us, words break us. That is the second summary I would like to tell. اور یہ 2 ریسرچ بیس کے ساتھ آپ کو خود کئی سارا ہوم ورک ہے انشاءاللہ. وہ پی پی ٹی سیکنڈ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں، اور پھر انشاءاللہ اس کے اوپر اور اپنی آپ تحقیق کو اور بلڈ کریے. میں پھر ایک بار بہت زیادہ مشکور ہوں جناب منید احمد خان صاحب کا، اور ہمارے عبدالصمد عمودی صاحب، اور تمام رفقا کا مجھے سننے کے لیے. اور جزاک اللہ خیر. اگر میرے گفتگو کے اندر کچھ مسٹیک ہوئی ہے تو میں چاہوں گا آپ سے کہ اس کی جو ہے نا اصلاح کریں، اور اللہ تبارک سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اگر میری گفتگو کو اگر لغزش ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائے. السلام علیکم. If there is any questions we can take it. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ بہترین پریزنٹیشن تھا آپ کا، اور خاص طور پہ جو پازیٹیو آج کل کی جو ہے اس کے اوپر آپ پیش کرے. واقعی اگر ایک جگہ ہم کو بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی نیگیٹو بولنے والا شخص ہے تو آپ اس سے روز صبح مل کے جا رہے ہیں تو آپ کے دن بھر کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑتا. یعنی اس کی مدد کر دیجئے، آپ کسی بھی قسم سے اس کی مدد کر دیجئے اس کے حالات کے لیے، لیکن ہر دن اس کی تکلیفیں سن رہے سمجھیے تو وہ آخر میں اپنے دماغ پہ اس کا اثر ہوتا ہے. تو یہ بہترین تھا کہ انسان کے دماغ میں ماشاءاللہ سوچ میں اس کی ایسا ہے کہ سوچ سے ہی کئی چیزیں ماشاءاللہ انہیں کر سکتا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. No questions. السلام علیکم. عامر بھائی آپ کی جو بات ہے نا، انعام بھائی ہے. اچھا ماشاءاللہ.
रमजा मुराद अलैहि रहमा जो है ये बात बताए थे कि उन्होंने जब कोई तकरीर करते थे, कोई दर्ज देते थे, तो उसके बाद लोग आके जो अप्रिशिएट करते थे, तो उन्होंने बोले कि इतना मोटिवेशन उससे मिलता था मेरे को कि मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई इसके जरिए से। तो हमारे पास थोड़ा सा ये इसको इग्नोर किया, अपन ये बोलते कि वो मुंह पे तारीफ नहीं करेंगे, नो डाउट वो चीज करना है, लेकिन हम क्या करना, जो जायज मोटिवेशन हो सकता, जिसके अंदर हम लोगों को वो उठा सकते, थोड़ा मैं समझता हूँ अपन जो है उसमें थोड़ा सा कंजूसी बरतते। इन जनरल मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा हमको उसमें इन लोगों को जनरल appreciate- आपकी बात को ऐड करने के लिए इनाम भाई बोलूंगा, ये जमात इस्लामी हिंद का एक बहुत ही आई शुड से नेगेटिव कल्चर बोलूंगा मैं, जो हमारे पास जो कल्चर राइज है, ये हमारे पास एक अप्रिसिएशन का कल्चर बिल्कुल नहीं है, और वी नीड टू डेवलप दैट कल्चर। जी हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हमारे पास जो है ना वो हदीस बिल्कुल अब्दुल समद अमूदी साहब यहाँ पर मौजूद हैं इंशाल्लाह, तो ही कैन नरेट द ऑल दैट, वो पूरे हदीस जो है ना वो सामने आ जाती है कि भाई सामने मुंह के ना। बहरहाल आई एम विथ यू, आई रियली अग्री विथ योर ओपिनियन। समद भाई कुछ अगर इसके ऊपर बात करना चाह रहे या कमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। अरे भाई बार बार मेरा नाम अब्दुल समद झंडे भाई पे नहीं कुला रही, मेरा नाम झंडे पे न कुला खामोखा के। मैं देखिए कुछ लोगों को पहचानता हूँ बस, मुनीब भाई, समद भाई, अब इनाम भाई को अभी देखा मैं, तो आप कुछ इनाम भाई की इस कमेंट के ऊपर कुछ रोशनी डालिए, बोल रहा हूँ मैं आपको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को ऐसे इल्काब देते थे जिससे कि उनकी शान में इजाफा होता। अमीरुल उम्मत का ही किसी को टाइटल मिल जा रहा है, हिबरुल उम्मत टाइटल मिल रहा, फकीहुल उम्मत टाइटल मिल रहा। अप्रिसिएशन का यह खास अंदाज था, लोगों को अच्छे लक़ब देना, अच्छे नाम देना। और अगर किसी को डिमोटिवेट करना भी है तो उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्सनल बात करते थे, मजमुए में कभी भी बात नहीं करते थे। ये चीजें तो हमको मिलती रहती। अब इज्तिमाई निज़ाम के अंदर जुबान की बड़ी अहमियत है। आपके प्रेजेंटेशन से दो खास बातें मैं आज याद रख के डायरी में नोट किया हूँ कि हमारे अल्फाज में मैजिकल पावर है। हम अपने अल्फाज को कैसा यूज करना चाह रहे हैं, क्या हम लोगों की तकसीर खुदा की रजा के लिए करना चाह रहे हैं, या फिर हम तांत्रिक बन गए, अपने अल्फाज से दुनिया के अंदर बिगाड़ पैदा करना चाह रहे हैं। क्योंकि उसमें भी अल्फाज ही होते हैं, तांत्रिक के पास भी, वो भी लफ्जों से ही खेलता, लोगों को परेशान करता। दूसरी बात ये कि मोटिवेशन के लिए इंसान को साइंटिफिक प्रोसेस को अडॉप्ट करना जरूरी है। खाली एक होलिया इख्तियार कर लिए, एक अंदाज इख्तियार कर लिए, ऐसा नहीं। बाज़ाब्ता उसके अंदर इंसान की रूह भी दाखिल हो, यानी उसकी स्पिरिचुअल एक्ट वो बने, तब जाके उसका अच्छा इम्पैक्ट नजर आता। ये दो चीजें इसमें से भी कुछ समझने आए आज खास तौर पर। जी जी, मशकूर हूँ मैं, आपके कुछ बातें आपके सामने नहीं रख सका, मैं आपके सामने कुछ बातें नहीं रख सका। आई एम वेरी मच ग्लैड, थैंक यू वेरी मच। तो मुनीब भाई इजाजत फिर, जज़ाकल्लाह खैर। जी, जज़ाकल्लाह खैरन व जज़ा। ये थे भाई मोहम्मद आमिर अली जो हमसे मुखातिब थे, और हमको उन्होंने आज जो फ़िक्र की ग़िज़ा अता फ़रमाई है वो ये है कि हम अपने अल्फाज को कहते हुए पॉजिटिव या नेगेटिव, मुस्बित हैं या मनफी हैं, ये गौर करें। मुस्बित अल्फाज के भी असरात होते हैं, मनफी के भी। ये आपने उन रिसर्च के हवाले से, अब जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगियां खपाई हैं, इन तहक़ीक़ात पे आप अंदाज़ा कीजिए कि यह ख़ुद अपनी जगह एक बहुत हैरत अंगेज़ बात है कि आदमी के मुंह से निकले हुए अल्फाज वो जो है अशिया पर, चीज़ों पर, दरख्तों पर, लोगों पर, उनके अफ़कार पर, उनकी फ़िक्र पर, उनकी शख्सियत पर यानी कैसे असर होते हैं, इसका अंदाज़ा ये रिसर्च को देखने के बाद ही होता कि वाकई जो है हमें जो कुछ वो कहते हैं ना कि इससे पहले कि तुम बोलो पहले तोलो फिर बोलो, मतलब वो अल्फाज को जज करें और फिर बोलें। ये बहरहाल तहरीक का खासा है कि ये अपने अंदर ऐसे अफराद को रखती है जो इंसानियत के लिए आज भी कारआमद है और इंशाअल्लाह आने वाली नस्लों के लिए भी कारआमद होंगे। हमको सिर्फ इतना सा मोटिवेशन लेकर आज यहाँ से रुखसत होना है अपनी 89th सेशन वाली स्टडी सर्कल की निशित से। वो ये है कि मैं और आप जिन बातों को, जैसा भाई
عامر نے ابتدان کہا کہ کتنی ہی باتیں وہ ہوتی ہیں جو ہم سنتے ہیں، کبھی تو وہ باتوں کا اثر گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے رہتا، کبھی دن 2 دن، اور کبھی ہفتے بھر کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کا اثر نیچے جاتا جا رہا ہے۔ یہی غالباً وجہ ہے کہ اللہ نے بار بار تذکیر کا حکم دیا ہے نبی کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ بار بار تذکیر کرتے رہیے کہ شاید نصیحت ان کے کام آ جائے، شاید نصیحت حاصل کر لیں۔ تو ہم سب دراصل جو ہے ایک ایسی ہستی ہیں جو اس زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں۔ ہم کوئی کیڑے مکوڑے اور اس طرح کی کوئی اور دوسری مخلوق نہیں، بلکہ اللہ کی کریشن کی سب سے اونچی ترین جو تخلیق ہو سکتی ہے وہ ہے انسان خلیفہ۔ اور پھر اس انسان کو اللہ نے علم کی وجہ سے فرشتوں پر برتری عطا کی، تو یہ ہماری اسٹیٹس سے بھی ہم واقف نہیں ہیں، ہمیں نہ صرف واقف ہونا ہے بلکہ اسے یاد رکھنا ہے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ ایک آخری بات جو یہاں کہتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کریں گے آج ہم، وہ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی باتیں ہوتی ہیں تو ہم ذرا سا تھوڑا، اصل میں کیا ہے کہ ایک ہماری جو روزمرہ کی زندگیاں ہیں وہ ہمیں کہیں غور و فکر کرنے، تدبر تفکر کرنے، سوچنے، کچھ لمحات کے لیے بیٹھ کے تنہائیوں میں غور کرنے، اس کا موقع ہی نہیں دیتی۔ ہم اتنی زیادہ مادیت کی دوڑ دھوپ میں لگے ہیں کہ آدمی کو وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہم میں سے کتنے ہوں گے جو سنت اور نفل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، یا فرض نماز کے فوراً بعد کچھ وقفے کے لیے رک کر ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کرتے۔ تو ہم کو دراصل جو ہے، اور سب سے بہترین موقع تو یہ ہے کہ آدمی فجر سے پہلے کچھ تھوڑا سا وقت نکالے، آدھا گھنٹہ بھی اگر وہ پہلے اٹھ سکتا ہے، یہ اہتمام کرے، غور و فکر کرے، اللہ سے لو لگائے، ذکر کرے، تلاوت کرے، اور کچھ رکعتوں کے لیے کھڑا ہو جائے اللہ کے حضور، تو اس سے ہمارا جو ہے اسپریچول لیول بڑھے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی بیکار چیز اللہ نے پیدا نہیں کی، درخت کا پتا، درخت کی شاخ، اور کوئی فضول کوئی ایسی چیز اللہ نے بنائی نہیں، اس لیے کہ اللہ کی ذات کو سوٹ ہی نہیں کرتا، زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کوئی عبث اور بیکار فضول چیز بنا دے، کہ کو جا کے وہی یہ جو ہے اشرف المخلوقات اور خلیفہ اللہ کا جو ہے خلیفہ اس زمین پر بیکار چیز، یہ تو پاسبل ہی نہیں۔ تو ہم کو اپنی حیثیت کو بھی جاننا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی تربیت کا اس بات کے ذریعے سے اہتمام کرنا ہے کہ ہم کو ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ابھی جو بھائی عامر نے کہا کہ ہم اپنے ذہن کا انہیں 1/، کیا کہتے ہیں، 1 in a million پارٹ، یعنی 10 لاکھ کا ایک حصہ اتنا ہے جسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایسی بات ہے جیسے ہم فون کو دیکھتے ہیں کہ جو ہائی اینڈ کے فونز ہیں، اگر آپ اس سے کال ریسیو کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، یا SMS ریسیو کرتے ہیں، یا واٹس ایپ کرتے ہیں، تو یہ غالباً 2-3 فنکشنز ہیں اس کے شاید 2 لاکھ فنکشنوں میں سے۔ ہمارا جو ذہن کا استعمال ہے اس سے زیادہ نہیں۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس ذہن کو، بلکہ مجھے یاد آتا ہے ایک جملہ کسی کا کہ a mind is a terrible thing to waste. A mind is a terrible thing to waste. یہ ذہن اللہ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے، یہ ضائع ہونے کے لیے نہیں دیا گیا ہے۔ آپ سوچئے کہ اس سے پہلے کہ آپ کمپیوٹر پہ ٹائپ کر کے سرچ کرنا چاہیں اور وہ سرچ کر کے وہ چیز کو نکال کے لے آئے ڈیٹا، سیکنڈز میں، بلکہ سیکنڈز کے نہ جانے کتنے چھوٹے حصے میں آپ کو بچپن کے اس منظر کی یاد آ جاتی ہے جب آپ کھیل رہے تھے، آپ فلاں کر رہے تھے۔ کیا قدرت نے ایسی عظیم نعمت کے طور پہ ہم کو ذہن دیا، اس ذہن کا استعمال کہیں ہم فضولیات میں، کہیں غپ شپوں میں، کہیں غیبتوں میں، اور نہ جانے کن کن کاموں میں لگا رہے ہیں جو بس بیکار فضول ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں، نہ دنیا میں کوئی اس سے حاصل ہونے والا مقصد ہے، نہ ہی آخرت۔ ہماری یہ نشست دراصل اسی وجہ سے رکھی گئی ہے، اور اس کا اہتمام اب تک جو ہم کر رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اسے پروان چڑھائے اور اسے اپنی جناب میں قبول فرما لے، کہ ہماری یہ نشست دراصل اپنی اصلاح، ہم چاہتے ہیں کہ خود ہم سیکھیں، پہلے اپنی اصلاح کریں، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے معاشرے میں، اپنے بھائی بندوؤں تک، اپنے خاندان تک، اپنے رشتہ داروں تک اور اپنی رفقا تک ان باتوں کو پہنچائیں کہ دراصل یہ کرنے کے کام ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے کہنے، سننے، پڑھنے سے زیادہ ہم سب کو باعمل بنا دے۔ اے الہ العالمین ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ ہم سب تجھ سے راضی ہیں، اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ جو ہمیں بیمار ہیں، جنہوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی، اللہ ان سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا، جو اولاد والے ان کی اولادوں کو نیک صالح مصلح دیندار بنا۔ اے اللہ وہ بہنیں بیٹیاں جو نکاحوں کی عمروں سے جاری، نکاحوں کی آسان سبیلیں عطا فرما۔ اے اللہ جو امت مسلمہ میں تاجر پیشہ لوگ ہیں، ان کی تجارتوں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر کینہ، کپٹ، حسد، جلن، بغض جیسی بیماریاں اگر ہو تو ان سب سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے ان مخلص بندوں میں سے شامل فرما لے
جو شیطان کے حربوں سے نفس کی شرارتوں سے محفوظ ہے، اس کا بس شیطان کا بس نہ چلتا ہوں، اے اللہ ہم کو ان میں سے بنا لے۔ اے الہ العالمین ہمیں اپنی نمازوں کا پابند کرنے والا بنا، نمازوں کا پابند بنا، ذکر کا، تلاوت کا، غور و فکر کرنے کا ہمیں عادی بنا۔ اے اللہ ہمیں تیری معرفت عطا فرما، اے اللہ ہمیں تیری پہچان عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی شخصیت کا بھی ذات اپنے آپ کو بھی پہچاننے والے ہوں، اور اس زمین پر ہمارا جو کام ہے، جو ہماری حیثیت اور شخصیت ہے، اسے بھی ہم جاننے پہچاننے ماننے والے ہوں۔ اے الہ العالمین تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ سے راضی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا وجزا۔ آپ تمام کا شکریہ کہ آج ہم 89 ڈے جماعت ہے، انشاءاللہ 90th ڈے ہمارا پھر منڈے کو ہوگا، جہاں سے پھر ہم اسی کتاب کے ذریعے سے اسلام کیسے پھیلا آگے چلیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔